کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو ککڑی گراؤنڈ پہ اس وقت آیا ہوں اور اس کو ہم کراچی نیبرہڈ امپرومنٹ پروجیکٹ کے ذریعے ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس میں فٹ بال گراؤنڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا جو یہاں پہ کراٹے اور باکسنگ کلبس ہیں اور ان کی بلڈنگس بنی ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، ایک ملٹی پرپز بلڈنگ بنانا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے ایک مرکز ہوگا. اس سے پہلے میں مچھلی چوک سے لے کے کینپ تک تقریباً 6 کلومیٹر سڑک ہے جس کو ہم کلک پروگرام ورلڈ بینک کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے ذریعے ہم بنا رہے ہیں. اس کی بھی میں نے وزٹ کی، اس کا کام شروع ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ وہ 30 جون سے پہلے ختم ہو جائے. میں نے 3 روڈ جو بن رہے ہیں لیاری کے، چاکی واڑہ روڈ، شیرشاہ روڈ ہے اور ٹینری روڈ ہے، ایک اور بھی تھا، 4 یہ روڈ تھے، بہراب روڈ، ان چاروں پر کیا ہے. ان پہ بھی کام شروع ہے اور یہ میگا اسکیمز کے ذریعے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کرا رہا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں خاص طور پہ کراچی کے اس ایریا میں، اس کے علاوہ بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے پروجیکٹس ہیں جو ہم اس وقت ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں. مدیر میں پروجیکٹس ہیں جو اس وقت ایکسیکیوٹ ہو رہے ہیں، کورنگی کے پروجیکٹس ہیں جو ایکسیکیوٹ ہو رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، ورلڈ بینک کی جو مدد سے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو ہم تیزی سے ایکسیکیوٹ کریں گے. میں اس لانگ مارچ کے ساتھ ہی رہا ہوں. میں واپس کراچی آ جاتا ہوں اور آج پھر میں جا کے جوائن کروں گا لاہور میں انشاءاللہ. میں نے اتنی پبلک کی موبلائزیشن دیکھی تو کبھی نہیں، لیکن سنی بھی نہیں ہے. 27 فروری کو کراچی سے شروع ہوئے تھے. جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ استقبال کے لیے آ جاتے ہیں. ہزاروں کا بلکہ میرے خیال ہے اب لاکھوں میں وہ کنورٹ ہو چکا ہے. قافلہ ان کے ساتھ ہے، جہاں جاتے ہیں لوگ جوائن کر رہے ہیں ان کو. وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ان کی رائے لینے، اور رائے سب کی یہی ہے کہ جلد سے جلد عمران خان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے تاکہ جو مہنگائی کا طوفان، جو عوام کو تکلیف دینے والا بیس ایک سلیکٹڈ حکومت نے کیا ہوا ہے، اس کا جلد سے جلد خاتمہ کیا جائے. اور 3 دن یہ مارچ سندھ میں تھا، ابھی 3 دن ہو گئے ہیں اس کو پنجاب میں. اور جہاں گئے، میں جب سندھ سے ہم کراس کر کے پنجاب میں گئے تھے، پہلا سٹاپ رحیم یار خان کا تھا اور وہاں پہ بھی کوئی فرق نہیں نظر آیا. اس کی اگلی رات ہم ملتان پہنچے، راستے میں بھاولپور ڈسٹرکٹ بھی کراس کیا. بھاولپور میں ہمیں رکنا کہیں نہیں تھا، لیکن 3 جگہ پہ وہ لوگوں کا اتنا ہجوم تھا اور انہوں نے زبردستی روڈ پہ کھڑے ہو کے چیئرمین صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں سے بات کریں. اور پھر جب ہم پہنچے تھے ملتان، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملتان میں نکلے تھے. رات کو تقریباً 12 بج گئے تھے اور ایک عجیب سا سما تھا. اس کے بعد کل چیئرمین صاحب ساہیوال پہنچے تھے اس کے بعد، اور ساہیوال سے نکل کے رات کو لاہور پہنچے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج لاہور میں ان کے جلسے کا پروگرام جو ایک ہے ریلی کا پروگرام ہے، وہاں خطاب کریں گے لوگوں سے. ایک جیسے میں نے کہا کہ مثال نہیں ملتی، جب میں غفیر آیا ہوا ہے چیئرمین صاحب کو استقبال کرنے، ان کے ساتھ چلتا چلا جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو اسلام آباد جائیں گے اور اسلام آباد میں چیئرمین صاحب خطاب کریں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو لوگوں کی رائے ہے، لوگوں کی رائے چیئرمین صاحب خود پوچھتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کی رزلٹ میں ہوگا یہ کہ جو لوگ، جو MNAs
پبلک کی سپورٹ سے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں وہ عدم اعتماد تحریک جو اپوزیشن لا رہی ہے اس کی سپورٹ کریں گے. اس لیے کہ اگر لوگوں سے ووٹ لینا ہے تو آپ نے عدم اعتماد تحریک کو سپورٹ کرنا پڑے گا. جو سلیکٹڈ ہیں جو کہیں اور دیکھتے ہیں وہ ضرور نہیں مانیں گے, لیکن ان کی تعداد میرا خیال ہے بہت تھوڑی رہ جائے گی جب تک چیئرمین صاحب کا یہ مارچ ختم ہوگا.